اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کاموں کو آتے ہو اور تم بڑے صاحب نظر بنتے ہو، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم ہی ہو کہ تم مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جہالت کے کام کرنے والے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اس کا پیچھا رہ جانے والوں میں سے ہونا مقدر کر دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اس کا پیچھے رہ جانے والوں میں ہونا مقدر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ہم نے ان پر برساؤ کیا ایک برساؤ، تو جن کو ڈرایا جا چکا تھا ان کے لیے یہ بڑا برا برسانا ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ہم نے ان پر برساؤ کیا ایک برساؤ، برا برساؤ، تو جن کو ڈرایا جا چکا تھا ان کے لیے یہ برسانا بہت برا ہوا۔ محترم قوم لوط، یہ قوم شرق اردن کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کا صدر شہر صدوم بتایا گیا ہے، جو شہر غالباً بحر مردار یعنی ڈیڈ سی میں غرق ہو چکا ہے۔ توریت میں ان شہروں کے نام لکھے ہیں، عورا بھی ایک شہر کا نام تھا، اس کے علاوہ اور بھی نام تھے جو نہایت سرسبز و شاداب تھے، مگر اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ ایک مردار سمندر ہے جس کے پانی میں مچھلیاں زندہ نہیں رہتی، سنا ہے۔ قرآن نے ان بستیوں کو المؤتفقات کہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر پر نکلے اور مصر، عراق، شام اور فلسطین کا سفر کیا، پھر باقاعدہ صدوم کے علاقے میں دعوت اور تبلیغ اور رسالت کے کام پر مامور ہوئے۔ یہ واقعہ سن 2300 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح کا ہے۔ یہی دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی جھوٹی روایات میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط میں بھیڑ بکریوں پر کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے یہ ناراض ہو کر صدوم چلے گئے تھے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر اس طرح کا الزام اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ اسلام رسولوں کا رتبہ جو بیان فرماتا ہے اس میں ایک ایسی اوچھی حرکت کرنے والے کو ایک ایسی اوچھی حرکت کو رسول کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ قوم لوط، اس کے گناہوں کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن اس قوم کو جو شہرت حاصل ہوئی اس کے گندے عمل کی وجہ سے حاصل ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں یہاں فرمایا ہے۔ یہ ایسا ناپاک اور گندا عمل ہے جس سے جانور بھی دور رہتے ہیں، مگر بد کردار قوموں نے ہر دور میں اس کا ارتکاب کیا ہے۔ اس قوم نے اس گھنونے عمل کو اپنی لذت کا ذریعہ بنا رکھا تھا اور اس کو برسر عام لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرتے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ فحش اور گندا کام ہے،
جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. انہوں نے ان سے کہا کہ تم کو باز آ جانا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ قوم نہیں مانی، بلکہ صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں ہمارا ایسا کرنا برا لگتا ہے تو تم ہمارے شہروں سے نکل جاؤ. قرآن میں ہے وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف گناہ گار اور بے حیا تھے، بلکہ بے حیائی اور گناہ میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں گناہوں پر ٹوکنا بھی برا لگتا تھا اور اپنے گناہوں کو برسر عام بیان کرتے تھے، اور جو لوگ ان کے گناہوں میں شریک نہ ہوتا اس کو اپنے شہروں میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. گناہوں کے اندر اتنا جری ہو جانے کے بعد کہ وہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرتے پھرتے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے. عزیزو، اللہ کا دستور یہی ہے، اللہ کا دستور یہی ہے. اگر قوم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو برائی کو برا جانتے ہوں تو قوم کو باقی رکھا جاتا ہے، اور اگر قوم میں برائی اتنی غالب آ چکی ہو کہ برائی پر روکنا ٹوکنا بھی برا سمجھا جانے لگے تو قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ شر اور گناہ سے نیکی اور خیر پیدا ہو جائے. ان کا حال ایسا ہی ہو چکا تھا کہ پوری قوم گناہ گار تھی، حتیٰ کہ حضرت لوط کی بیوی بھی قوم سے متاثر ہو چکی تھی اور قوم کے ساتھ شریک تھی. اللہ نے جب عذاب کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو ایک فرد کو جو گناہ میں شریک تھا ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا گیا. آیت پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی، جس کا نام قوم لوط کے نام کی طرح سے تاریخ سے بالکل مٹا دیا گیا ہے، اس قوم کی فرد تھی اور اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے شریک گناہ بھی تھی. لہذا قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا. اسی لیے قرآن پاک میں جب قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر کیا جاتا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے بچانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ بیوی کو نہیں بچایا گیا. وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. سورہ اعراف میں ایسا ہے. اور یہاں پر ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں اس کا ہونا مقدر کر دیا. ان لوگوں پر ایک بڑا برا برساؤ ہوا. برا برساؤ، یہ کوئی بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ پتھروں اور آگ کا برساؤ تھا. ان پر آسمان سے آگ کے پتھر برسائے گئے اور زمین میں پوری قوم کو دھنسا دیا گیا. یہ کوئی ایسی آگ تھی جو اچانک اٹھی تھی، بھڑک اٹھی تھی. زمین پھٹ گئی ہوگی جیسے پیٹرول میں آگ لگ جائے اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اڑ جائیں اور آگ کے گولے بن کر واپس ان کے اوپر برسنے، ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. حضرت ہود نے فرمایا، سورہ ہود میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. تو جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کی بلندی کو پستی بنا دیا اور اس پر برسائے پتھر جلی ہوئی مٹی کے مسلسل اور لگاتار جو نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی جانب سے. وما هي من الظالمین ببعید. اور فرمایا یہ واقعہ ان مکے کے ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ واقعہ ان مکے کے ظالموں سے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل ظلم کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. فرمایا یہ علاقہ اور یہ واقعہ تاریخی اعتبار سے نہ مدت زیادہ ہے اور نہ علاقہ دور ہے. یعنی وہ بستی بھی دور نہیں ہے اور یہ زمانہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. حجاز کے قریب وہ بستی ہے، اردن کے علاقے میں واقع ہے. محترم سامعین حضرات،
لواطت اور بدفعلی ایسا گندا اور ناپاک عمل ہے جو انسانوں کے اندر ایمانی اخلاق اور جسمانی بیماریاں، ہر طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ عجب حادثہ ہے، ہر زمانے کے ناپاک اور گندے لوگ اس گناہ میں ملوث رہے ہیں۔ شریعت نے اس عمل کو ایک تعزیری جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں تو اس عمل کی خباثت کا ذکر حضرت لوط کی قوم کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس قوم کا اور اس کے شہروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور علاوہ اس قوم کے کسی پر اتنا سخت عذاب نازل نہیں کیا گیا جتنا ان پر نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کریم پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم یا کسی بندے سے اتنا شدید ناراض نہیں ہوا جتنا اس قوم سے ناراض ہوا، حتیٰ کہ قرآن میں فرعون، حامان اور قارون کا ذکر ملتا ہے، ان کے نام ملتے ہیں، مگر اس قوم کے کسی ایک فرد کا نام بھی تلاش کرنے سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ تاریخ بھی اس سلسلے میں خاموش ہے۔ احادیث میں اس کی سخت سزاؤں کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو یہ کام کرے اور جس کے ساتھ یہ کام کیا جائے، دونوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بعض حدیثوں میں یہ حکم ملتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا یا کروانے والا شادی شدہ ہو یا کنوارا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرج الاعلی والاسفل، اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو پتھروں سے مار کر ختم کر دو، کیونکہ یہ تعزیری جرم ہے، لہذا کوئی اس کی ایک سزا مقرر نہیں ہے۔ حضرت علی تلوار سے قتل کرنے کے بعد لاش کو جلا دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا بھی ایک قول ایسا ہی ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر ایسے شخص کو کسی بوسیدہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس پر دیوار گرا دیتے تھے۔ حضرت عباس کا فتویٰ ہے کہ کسی اونچی سی عمارت سے اس کو نیچے پھینک دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی سزائیں بتلائی گئی ہیں، مگر سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سخت سزاؤں کے ساتھ مارا جائے۔ کئی ائمہ اس کی سزا بتاتے ہیں جو زنا کی سزا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو تعزیری جرم مانتے ہیں اور حالات اور ضرورت کے اعتبار سے قاضی کو سزا مقرر کرنے کا حق دیتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی ایک قول ایسا ہی ہے۔ یہ سزا ہر شخص کے لیے ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ گندا اور ناپاک عمل کرے تو اس کی سزا بھی یہی ہے۔ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے یا اس کو جائز سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، یہ عمل انتہائی گندا عمل ہے۔ آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا جو خود کو مہذب کہتی ہے، اس گندے عمل کی گندگی اور خباثت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ جیسے ملکوں نے اس گندے اور ناپاک عمل کو قانوناً جائز قرار دے دیا ہے، اور وہاں کی پارلیمنٹوں نے، برطانیہ اور دیگر کئی یورپی ملکوں کی پارلیمنٹوں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ گناہ نہیں۔ مگر یہ عمل خدا کے غصے کو بھڑکا دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں اور افراد کو جو اس عمل میں مبتلا ہوں، اخلاقی، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر کے ذلت کی موت دیتا ہے۔ آج بعض یورپین ملک بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے بھارت میں بھی اس گھناؤنے جرم کو گناہوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر فطرت انسانی کے خلاف اور گندا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں میں نسل کو بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں میں نسل کو بڑھانے کے لیے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ گھر اور خاندان، رشتے اور سماج اسی نر مادہ کے باہمی تعلق اور رابطے سے وجود میں آتے ہیں۔ اسی کے واسطے سے مرد و عورت پیدا کیا گیا، ان میں باہمی کشش اور ربط رکھا گیا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مرد اور عورت کے اسی جنسی ربط اور تعلق سے دنیا آباد ہے، مگر کچھ لوگ فطرت کے اس اصول اور مرد و عورت کے اس مقدس تعلق کو چھوڑ کر ہم جس پرستی کے ذریعے سے شہوت اور ہوس کو پورا کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ خلاف فطرت ہے، اس سے امراض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاق اور کردار خراب ہوتے ہیں، اس سے انسانوں کا اجتماعی نظام بگڑ جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور سماج منتشر ہو جاتا ہے۔ ہم جس پرستی ایک ایسی گناہ اور ایسی برائی ہے جو اکثر انسانوں کے طرز عمل کے خلاف بھی ہے۔ دنیا کے اندر عام طریقہ شہوت کو پورا کرنے کا یہ نہیں، بلکہ کچھ گندے لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ دنیا رہبانیت کی طرف چلی جائے تو بھی دنیا اور سماج ختم ہو جائے گا، اور اگر دنیا ہم جنس پرستی کی طرف چلی جائے تو بھی خاندان، رشتے اور سماج فنا ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نہیں چاہتا کہ انسانوں کی فطرت کے خلاف کوئی عمل جو انسانوں میں امراض اور بیماریاں پیدا کرتا ہو، انسانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کرتا ہو، انسانی معاشرے کو منتشر کرتا ہو، رشتے، خاندان اور سماج کو فنا کر دیتا ہو، وہ باقی رہے۔ اسلام نے اس لیے اس عمل کو نہایت گھنونا جرم قرار دیا ہے۔ اسلام نے اس گندے اور گھنونے عمل کو بالکلیہ حرام کر دیا ہے، اور اس کے مرتکبین کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ حتیٰ کہ قوم لوط، جن کا قصہ قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، تاریخ کے اوراق سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دی گئی ہے، اور اس پر خدا کا ایسا غصہ ہوا ہے کہ ایسا غصہ کسی دوسری قوم پر ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ لواطت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو اس گندگی سے اور اس گندے عمل سے محفوظ فرمائے۔ اس گندے عمل کے اندر نوجوان بہت مبتلا ہیں، اور نوجوانوں کی صحت برباد ہوتی ہے، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا اخلاق برباد ہوتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان اس واقعے کے ذریعے سے، حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے قرآن کریم نے چاہا ہے کہ قوم لوط کے قصے کو سن کر انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور اس گھنونے اور گندے عمل سے باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو اس گندے عمل سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔